على قرية وهي خاوية على عروشها آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی آپس میں جو بحث ہو رہی تھی، یہ کل آپ نے سماعت کی، اور اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے دو راستوں کی وضاحت فرمائی، شیطانی راستہ اور رحمانی راستہ، جنت اور جہنم کا راستہ، ہدایت و ظلمت کا راستہ۔ دونوں راستے پھر آگاہ کر دیا کہ کون سا راستہ بہتر ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے اس مناظرے کا تبصرہ ہوا۔ پھر اللہ تعالی نے آگے بیان فرمایا کہ وہ کس طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے، کیونکہ وہ پیچھے بات آ رہی ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے ربی الذی یحیی و یمیت، جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ آگے پھر یہ مثال دی، فرمایا وہ کس طرح زندہ کرتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا مثال اس شخص کی کہ جو گزرا ایک بستی کے قریب، ایک بستی پر سے گزرا اور وہ بستی اپنے چھتوں کے اوپر گری ہوئی تھی، وہ تباہ ہو چکی تھی، اللہ کی طرف سے کوئی خاص عذاب آیا تو اس قوم پر۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ اللہ کا کوئی پیغمبر تھا۔ قرآن پاک کے اندر یا حدیث مبارکہ میں کوئی وضاحت نہیں ہے وہ علاقہ کون سا تھا، وہ شخص کون سا تھا، نہ اس کا نام کی وضاحت آئی ہے نہ علاقے کی وضاحت آئی ہے۔ ہاں بعض محدث مفکرین نے اپنا مفسرین نے وضاحت فرمائی، بعض نے کہا کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اور بیت المقدس کے ہاں قریب بستی کے ہاں گزر رہے تھے۔ وہ بستی اس پر اللہ کا عذاب آیا تھا اور وہ سب لوگ مر چکے تھے، چھتوں اوپر ان کے آگے گری تھی اور وہ تباہ ہو چکے تھے سارے، اور اس پیغمبر کا وہاں سے گزر ہوا، اور یہ اپنی سواری گدھے پر سوار تھے، کھانا بھی ان کے پاس تھا، پانی بھی ان کے پاس تھا، سفر کر رہے تھے۔ جاتے ہوئے انہوں نے دیکھا کہ اللہ فرماتے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یہ جیسا کہ مثال اس شخص کی کہ جو ایک بستی پر گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی، تو قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، وہ کہنے لگا کہ بے شک اللہ نے انہیں مار دیا، اے اللہ اب کیسے ان کو تو مرنے کے بعد زندہ کرے گا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے، نہیں، زندہ ہونے کی کیفیت معلوم کرنا مقصد تھی۔ اللہ کو کوئی بھی پیغمبر اس شک میں نہیں ہوتا، وہ تو شک میں ہم بھی نہیں ہیں کہ ہم زندہ ہوں گے دوبارہ، یقین ہے ہمیں، لیکن اللہ کی جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، وہ صرف ایمان بالغیب کے یقین کے طور پہ آگے نہیں بات کرتے، بلکہ وہ دیکھ کر آگے بات کرتے ہیں۔ نبی میں اور غیر نبی میں خاص یہ بھی ایک فرق ہے، اور کافی فرق ہیں، ان میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا، وہ خاص اللہ کے معاملات کا مشاہدہ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، انہیں عینی یقین ہوتا ہے، آنکھ سے دیکھ کر وہ آگے بات کرتا ہے۔ ہم جو کچھ بھی بات کرتے ہیں ہم ایمان بالغیب کے طور پہ بات کر رہے ہیں۔ مرنا ہے، مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، وہ کس طرح اٹھنا ہے کیفیت حاصل نہیں ہے ہمیں، یقین ہے لیکن عین الیقین نہیں نا، آنکھ سے دیکھا نہیں نا ہمیں ابھی تک۔ اللہ کا جو پیغمبر ہوتا ہے نا، وہ آنکھ سے ہر معاملے کو دیکھ کر پھر آگے وہ اللہ کے احکام کی تبلیغ کرتا ہے۔ تو کہا کہ اے اللہ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا، وہ کیفیت کیسے ہوگی؟ تو پروردگار نے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اس پیغمبر پر موت واقع کر دی جس نے سوال کیا تھا، بستی سے گزرتے ہوئے ان پر بھی موت آ گئی، اور پھر وہ 100 عام 100 سال تک پڑے رہے، ٹھیک ہے نا، وفات کی حالت میں رہے، ثم بعث، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا 100 سال کے بعد۔ قال کم لبثت، اللہ نے پھر پوچھا اے بندے بتا کتنا دیر ٹھہرا تو یہاں، تجھے موت دی یہاں تو سویا رہا، کتنا دیر ٹھہرا؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ کہنے لگا اے اللہ ایک دن یا آدھا دن میں یہاں ٹھہرا ہوں، ٹھیک ہے نا، انہیں یہ محسوس ہوا کہ میں اتنا لمحہ ٹھہرا ہوں، ایک دن ہے یا آدھا دن ہوا، حالانکہ 100 سال ہو چکا تھا۔ اللہ نے فرمایا قال بل لبثت 100 عام، اے میرے پیارے پیغمبر بلکہ تجھے 100 سال ہو چکا ہے یہاں پہ پڑے ہوئے، تجھے ایک دن یا آدھا دن لگ رہا ہے، تجھے 100 سال ہو چکا ہے۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، فرمایا دیکھ کہ تو اپنے اس کھانے کی طرف، اپنے اس مشروبات پانی کی طرف جو ساتھ لے کے آیا تھا، لم یتسنہ، وہ خراب بھی ابھی تک نہیں ہوا،
اس کی رنگت ہی نہیں بدلی ابھی تک، وہ اسی طرح تر و تازہ پڑا ہے، 100 سال بیت گئے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الی العظام، اور فرمایا دیکھ تو اپنے اس گدھے کی طرف جس پر تو سوار تھا، اور ہم بنائیں گے تجھے نشانی آنے والے لوگوں کے لیے، تجھے نشانی بنائیں گے کہ 100 سال کے بعد تجھے زندہ کیا۔ وانظر الی العظام، اور فرمایا دیکھ اس کی ہڈیوں کی طرف، کیف ننشزھا، کیسے ہم انہیں جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، اور پھر ہم کیسے اس پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں مختصر سے وضاحت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر وہ گزر رہے تھے، انہوں نے سوال کیا اللہ یہ مر گئے، ساری بستی تباہ ہو گئی۔ اصل وہ بستی تباہ ہو چکی تھی، سب لوگ چھتوں کے نیچے آ کے مر گئے تھے، وہاں پھلات تھے، درخت تھے، خوبصورت ہوائیں فضائیں سب کچھ، اے اللہ یہ سب کچھ موجود ہے، یہ مر گئے، اب کیسے یہ زندہ ہوں گے؟ یہ ساری چیزیں تیری نعمتیں موجود ہیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر پر بھی موت واقع کر دی، 100 سال کے بعد انہیں زندہ کیا۔ اب فرمایا کہ اے بندے بتا کتنا دیر ٹھہرا؟ انہوں نے کہا اے اللہ 1 دن یا آدھا دن۔ فرمایا نہیں، تجھے 100 سال بیت گئے، یہاں تو پڑا ہوا ہے، اب تو دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنے پینے والی چیز کی طرف، تو دیکھا کہ وہ بالکل سلامت پڑی ہیں۔ گدھے کی طرف دیکھ، وہ گدھا صرف نشان تھا، وہ ختم ہو چکا تھا، نشان تھا، لگتا تھا کہ یہاں 100 سال پہلے کوئی جانور مرا تھا، صرف وہاں نشان پڑا تھا۔ پھر فرمایا دیکھ ان کی ہڈیاں ابھریں گی، اور ان ہڈیوں پر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے اس کو زندہ کرتے ہیں، دوبارہ یہ کیسے اٹھ کھڑا ہوگا۔ ٹھیک ہے نا؟ ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ کے پاکیزہ بندے ہوتے ہیں نا، وہ ان کو خاک کھا نہیں جاتی، جس طرح کے پیغمبر زندہ ہوئے سلامت تھے، کھانا پینا پاکیزہ چیز تھی، وہ سلامت پڑی تھی، ان کی لم یتسنہ، ان کے اندر عجیب بو بھی پیدا نہیں ہوئی تھی، وہ پاکیزہ خوشبودار ابھی کھانا اور پینا پڑا تھا۔ لیکن گدھا وہ مٹ چکا تھا، خاک میں مل چکا تھا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے پاکیزہ اشیاء، اللہ کے پاکیزہ بندے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے ولی، اللہ کے خاص بندے، انہیں خاک کچھ نہیں کہتی، مٹی کچھ نہیں کہتی، وہ بالکل سلامت رہتے ہیں، خوشبودار رہتے ہیں، پاکیزہ رہتے ہیں۔ اور گدھا وہ اللہ کا خاص ایک مخلوق نہ تھی، اس کو خاک کھا گئی، مٹی میں مل گیا وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو زندہ کیا، اور پھر وہ کھڑا ہوا، اور اس زندگی کی کیفیت بتائی، زندہ ہونے کی اللہ نے کیفیت دکھائی اپنے پیغمبر حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ پھر فرمایا کہ دیکھ اس بستی کی طرف جو اپنی چھتوں پر گر چکی تھی، تباہ ہو چکے تھے، لوگ کچھ بھی نہ تھا، ان کو دیکھا تو اس طرف تو بڑی بڑی عمارات تھی، لوگ بس رہے ہیں۔ اب ایک بندہ ابھی دیکھا اس نے کہ پورا علاقہ تباہ ہو چکا ہے، ایک دن بعد یعنی شام تک اس نے دیکھا وہی تباہ کن علاقہ، عمارات ہیں، لوگ بس رہے ہیں، بڑا خوبصورت انداز، تو اس کی عقل دنگ رہ جائے گی، کیونکہ انہیں تو محسوس ہو رہا تھا نا بھی 1 دن یا آدھا دن میں سویا ہوں یہاں، لیکن انہیں 100 سال ہو چکا تھا وہاں پڑے ہوئے۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فلما تبین لہ، پس جب ان پر یہ واضح ہو چکی، یہ بات کھل چکی کہ وہ اللہ کیسے اٹھاتا ہے، کیسے زندہ کرتا ہے، تو قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہنے لگا اے اللہ میں جان چکا ہوں بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے جیسا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے کے اندر اس طرح کی کائنات کی بنسبت کروڑ اور جہان پیدا کرے، کن کہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ کہے ایک لمحے سے پہلے اس کائنات کو تہس نہس کر دے، ممکن ہے یہ۔ اس کے ہاں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جو دشوار ہو، جو مشکل ہو، جو جس میں دقت ہو، ایک لمحے سے وہ کن کہے سب کچھ ہو جائے، وہ کن کہے سب کچھ برباد ہو جائے۔ تو لہٰذا اللہ کی یہ قدرت ہے، اللہ کی یہ طاقت ہے۔ آگے یہ مثال اور پھر دے دی، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور جب کہا ابراہیم نے اپنے رب کو کہ تو کیسے زندہ کرے گا مردوں کو، کیفیت پوچھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، کیا تجھے یقین نہیں ہے، تو ایمان نہیں رکھتے ان باتوں پر؟ اللہ کے پیغمبر نے کہا قَالَ بَلَا، کیوں نہیں، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اطمینان قلب کے لیے میں کہہ رہا ہوں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کیفیت زندہ ہونے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اس بعض لوگ ان آیات پہ عجیب تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کے اندر بھی ایمان کا خدشہ ہوتا ہے، استغفر اللہ،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیوں کہہ رہے تھے اللہ تو مجھے دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں۔ پہلے مطمئن نہ تھے، بھئی مطمئن تھے، پہلے ایمان تھا، یقین تھا، لیکن عین الیقین چاہتے تھے، اپنی آنکھ سے دیکھ کر۔ اللہ کے پیغمبر کا اصول ہوتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر ایمان بالغیب کے حوالے سے نہیں آگے تبلیغ کرتا، بلکہ اللہ کا پیغمبر ہر چیز کو دیکھتا ہے، پھر آگے وہ اس کی حقیقت کو بتاتا ہے۔ یہ اللہ کے انبیاء کی شان ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، قال فخذ اربعۃ من الطیر، تم پکڑو 4 پرندے، فصرہن الیک، پھر ان کو اپنی طرف متوجہ کرو، اپنی طرف مانوس کرو ان کو، وہ تم سے محبت کرتے ہوں، تم سے کھیلتے ہوں۔ پھر ان پرندوں کو ثم اجعل علی کل جبل منہن جزعا، پھر تم ان کا گوشت کرو، قیمہ کرو، ان 4 کو مکس کر دو۔ مفہوم ہے قرآن، مکس کرنے کے بعد ان کو پہاڑیوں کے اوپر الگ الگ طور پہ جز جز طور پہ کر کے رکھ دو دور۔ پھر ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر تم ان کو پکارو، آواز دو، وہ دوڑتے ہوئے، زندہ ہو کے دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہی کیا، ان کا گوشت قیمہ کیا، مکس کیا، پہاڑوں پر جا کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پہ تھوڑا تھوڑا رکھ دیا۔ اب ان کا گوشت مکس ہو چکا ہے۔ پھر دور جا کے اللہ کے پیغمبر نے ثم ادعوہن یأتینک سعیا، ان کو پکارا تو وہ دوڑتے ہوئے، جو ان کا قیمہ گوشت اپنا اپنا ذاتی تھا وہ ملا، ہڈیاں ملی، گوشت ملا، اور اسی طرح ان کے اوپر چمڑا لگا، سب کچھ مکمل ہونے کے بعد دوڑتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کے قدموں میں حاضر ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا اس طرح ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کے پیغمبروں کی یہ شان ہوتی ہے کہ انہیں عین الیقین ہوتا ہے، وہ اللہ کے معاملات کو، ہر چیز کو دیکھ کر آگے امت کو تبلیغ کرتے ہیں۔ یہ عام لوگوں کا، ہمارے ہاں یہ ہے کہ صرف ایمان بالغیب، ہم بغیر دیکھے ایمان رکھیں گے اور بغیر دیکھے آگے لوگوں کو بتائیں گے، یہ ہمارا خاصہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ